الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وكما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع كسواره صلوا عليه وآله فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه اللہ جل جلالہ وعما نوالہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیداً تحفتاً درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اس رب عز و جل کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ ہماری زندگی کے قیمتی لمحات جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لمحات کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کے دن بالخصوص آج یوم عرفہ ہے، 9 ذو الحجہ کا یہ مقدس بابرکت عظمت و فضیلت والا دن ہے، اور ساتھ جمعۃ المبارک کا بھی عظیم دن ہے۔ اللہ تعالیٰ ان گھڑیوں کی ہمیں تادم حیات بعد از مرگ تک برکت نصیب فرمائے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ اتنا مقدس دن ہے جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، 9 ذی الحجہ ہے، اور ساتھ یہ جمعۃ المبارک کو ہمیں دیکھنے کو نصیب ہو رہا ہے، تو کتنی فضیلتیں اس دن کے اندر جمع ہو گئی کہ یہ جمعہ کا دن بھی ہے، جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن بھی ہے، یوم عرفہ کا دن بھی ہے، اور ساتھ 9 ذو الحجہ ہونے کے اعتبار سے سال کے جتنے ایام ہیں ان میں سب سے افضل و اعلیٰ دن یوم عرفہ کا دن ہے۔ فرمایا یعنی سال کے جو وقت گزرتے ہیں اس اعتبار سے جو ایام ہیں، فرمایا ان دنوں میں سب سے بڑا دن کون سا ہے؟ تو فرمایا سب سے بڑا دن سال کے ایام میں سے وہ ہے 9 ذو الحجہ کا دن، یعنی جو آج کا دن ہے، 9 ذو الحجہ یوم عرفہ کا دن۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ رب العزت یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کو اتنے لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے، اتنے لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے کہ پورے سال میں کوئی دن بھی ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمایا ہو۔ فرمایا 9 ذو الحجہ یوم عرفہ کے دن کی خصوصیت ہے۔ آپ نہیں دیکھتے اس بارے میں کہ بندہ جب غور و فکر کرے کہ حاجی جب حج کو جاتا ہے تو عرفات کے میدان میں جمع ہونا یہ رکن اعظم ہے۔ جمع ہونا یہ نہیں بتایا گیا کہ وہاں جا کے اتنے نوافل پڑھنا، وہاں جا کے اس قسم کی تسبیحات کو پڑھنا، وہاں جا کے اتنا ذکر خیر کرنا، وہاں جا کے اتنے قرآن مجید کی تلاوت کرنا نہیں۔ فرمایا بس وہاں عرفات کے میدان میں 9 ذو الحجہ کو حاجی نے قدم رکھ دیا، رکن اعظم اس کا ادا ہو گیا، کیونکہ اس دن کی برکت ہے 9 ذو الحجہ۔
تو آج یہ دن آیا اور جمعۃ المبارک کے ساتھ لایا، برکتیں اس دن کے لیے ہیں۔ تو میں اتنے لوگوں کی آج کے دن بخشش و مغفرت کر دی جاتی ہے، پورے سال میں بھی کوئی دن ایسا نہیں جس میں اتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود استغفار کریں خود۔ اور فرمایا رب عز و جل کی رحمت خاص طور پر بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے نوز الحجہ کے دن۔ اور ایک حدیث شریف میں تو یہاں تک آیا میرا رب فرشتوں سے فرماتا ہے اور بندوں کے بارے میں فخر فرماتا ہے، یہ ہے میرے بندے جو عرفات کے میدان میں جمع ہے نوز الحجہ کو۔ تو میرا رب فرماتا ہے یہ کیا چاہتے ہیں اے فرشتوں، حالانکہ میرا رب سب جانتا ہے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ یہ اپنی بخشش و مغفرت کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے کہ آج کے دن کے صدقے ان کے انعامات کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے ان تمام کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ تو یوم عرفہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ اس میں گناہ گاروں کی بڑی تعداد ہے۔ میرا رب فرماتا ہے آج کے دن کے صدقے ہم نے ان کی بھی مغفرت فرما دی، آج کے دن کوئی محروم نہیں رہے گا۔ تو یہ اتنا اہم ترین دن ہے۔ محبوب علیہ السلام خود اس دن میں دعا فرماتے تھے اللہم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، اے اللہ حاجیوں کی بخشش و مغفرت فرما دیں۔ اور فرمایا حاجی جس کے لیے دعائیں مغفرت کریں اللہ تو ان کی بھی مغفرت فرما دیں۔ اور ہمیں بھی حکم دیا گیا کہ نوز الحجہ ہے تو خاص طور پہ اس دعا کو مانگی جائے، خاص طور پر اس دعا کو ریپیٹ کیا جائے، اگر عربی نہیں ہے تو اردو میں کہ اللہ حاجیوں کی مغفرت فرما، اور جن جن کے لیے یہ دعا مغفرت کر دیں مولا ان کی مغفرت فرما دیں۔ یہ دن کی برکت ہے، اس دن کی عظمت ہے۔ اب جن کے حج اللہ رب العزت نے کل جو دن گزرا حجاج کرام کے لیے یوم عرفہ قبول فرما لیے، یقیناً ان کی شان کتنی اعلیٰ ہو گئی، وہ کس قسم کے اعلیٰ شان والے ہو گئے۔ فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق، جس نے حج کیا اللہ کے لیے، فقط رب عز و جل کے لیے، نہ کوئی بیہودہ بات ہوئی، نہ کوئی گندا کام ہوا، نہ کوئی فسق و فجور ہوا۔ فرمایا اس کی شان کتنی اعلیٰ ہے، رجع لوٹے گا وہ گھر پر کس طرح کا یوم ولدت امہ، جس طرح کہ اس کی ماں نے آج اس کو جنا ہے۔ اس کی شان اتنی اعلیٰ ہو گئی، اس لیے حکم دیا جاتا ہے حجاج کرام سے دعائیں کروائی جائے کہ ان کی شان بہت اعلیٰ ہو گئی کہ وہ بھی بالکل صاف ستھرے ہو گئے۔ تو یہ خوش نصیب ان لوگوں کے لیے جنہیں حج مبرور کی سعادت نصیب ہو گئی، جن کے حج اللہ رب العزت نے قبول فرما لی ہے۔ کیونکہ جس طریقے سے پہلے دن کا بچہ جب ہوتا ہے تو لوگ مبارکباد دینے آتے ہیں، بچے کی ولادتی مبارکباد، کیونکہ اس بچے پہ تو گناہ نہیں، یہ بچہ صاف ستھرا ہے، بالکل پاک ہے۔ بین اسی طرح حاجی کی شان ہے، کتنی بڑی ایج کو پہنچ چکا، لیکن جس در کی زیارت کر کے آیا میرا رب، اس در کی زیارت کے صدقے، ان عبادتوں کے صدقے اللہ نے اسے بھی ایسا پاک صاف ستھرا فرما دیا۔ اب وہ بھی صاف ہو چکا۔ اور محبوب علیہ السلام کے حوالے سے سوال ہوا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایمان لانا، جہاد کرنا، اور نمبر 3 فرمایا حج کو جانا، افضل ترین۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آخری ساعتیں چل رہی ہے، زندگی بس فنا ہونے کو ہے، ظاہر رخصت فرمانے کو ہے، لوگوں کو جمع کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تمہیں میں وہ بات نہ بتاؤں جو مجھ تک پہنچی کہ محبوب علیہ السلام نے کیا شاندار بات ارشاد فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا اے لوگوں، محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے پیدل حج کیا، یعنی ہوٹل سے جب حج کے لیے نکلتے ہیں تو عرفات کے مینا، پھر عرفات پیدل، اب تو چونکہ وہاں پر سہولتیں بھی ہیں پیدل حج کے کرنے کے حوالے سے کہ ایک ڈارک اورینج کلر کا ہو جو لال کے قریب ہے، ایک بہت بڑا پٹا بچھا لیا گیا ہے جس کی چوڑائی بھی زیادہ ہے، وہ بچھا لیا گیا، بس اس پر چلتے رہیں، اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بس چلتے رہیں، آپ چلتے خود عرفات کے میدان میں پہنچ جائیں گے۔ یہ پیدل حجاج کرام کے لیے راستہ بنایا ہے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ تو فرمایا جس شخص نے پیدل حج کیا اللہ رب العزت ہر قدم پر اسے 700 نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور یہی نہیں، فرمایا اور آگے کی خوشخبری کی بات ہے، محبوب نے فرمایا یہ نیکیاں کوئی عام شہروں والی نیکیاں نہیں ہوگی بلکہ حرم کی جو نیکی ہے اس کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنی ہو گئی؟ فرمایا ایک قدم پر اللہ تعالیٰ 7
کروڑ نیکی عطا فرمائے گا۔ اب جب نور والا بندہ ہو کر اس طریقے سے اس نے حج ادا کیا، اب نیکیاں ہی نیکیاں اس کے خزانے میں، اس کے نامہ عمل میں پورا نور سے بھر گیا۔ پھر یہ شخص جب پہنچا اپنے دیار کو، اپنے گھر کو، پھر کوئی اس کے پاس جائے ملاقات کے، اس سے سینہ ملائے، دل سے دل ملے، پھر اس کے بعد اسے کہے دعا میں یاد رکھنا، اور وہ جب دعا کر دے تو کتنی اعلیٰ شان ہو گئے اس شخص کے لیے جس کے لیے اس نے دعا کی، کیونکہ یہ تو بڑا پاک صاف ستھرا ہو گیا، اور اس کی شان کتنی اعلیٰ ہوگی۔ ایک انصاری صحابی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حضور سے پوچھتے ہیں، کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف نظر اٹھائی، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو تم پوچھنے آئے ہو، جو تم سوال لے کر آئے ہو، اگر تم چاہو تو میں تمہارا سوال بھی بتا دوں، ساتھ اس کا جواب بھی ارشاد فرما دوں۔ محبوب کی کیا شان ہے، سائل آئے سوال لے کر، پوچھنا ہے کچھ، لیکن محبوب سے دیکھ رہے ہیں تو فرما رہے ہیں اگر تم چاہو تو تمہارے سوال بھی میں تمہیں بتا دوں اور ساتھ اس کے جواب بھی ارشاد فرما دوں۔ صحابی خوش ہو گئے، انصاری صحابی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں جو وہ پوچھنے کے لیے آئے تھے فرمایا، پہلا تو تمہارا سوال یہ تھا کہ حاجی جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے، کیونکہ آج 9 ذی الحجہ ہے، یوم عرفہ کا آج پاکستان میں یہ دن ہے، اور اس اعتبار سے 9 ذی الحجہ حج کا دن بھی ہے، اور اسی مناسبت سے چونکہ آج کے دن حج ادا کیا جاتا ہے 9 ذی الحجہ۔ اب چونکہ ہمارے ملک کی تاریخ کے حساب سے ہمیں چلنا ہے، جیسے عید بھی ہمارے یہاں کی تاریخ کے مطابق ہوگی، روزہ بھی ہماری تاریخ کے مطابق ہوگا، اس طرح 9 ذی الحجہ آج ہماری تاریخ ہے، یوم عرفہ کا جو مقدس دن ہے، جس روزے کی فضیلت ہے، جس کی شان ہے، وہ آج ہے ہمارے یہاں۔ تو فرمایا کہ حاجی گھر سے نکلتا ہے اس کے لیے کیا ثواب ہے، پہلا تمہارا سوال یہ تھا، دوسرا ہے کہ جب وہ عرفات کے میدان میں پہنچتا ہے تو اسے کیا ملتا ہے، تیسرا یہ ہے کہ جب وہ رمی جمرات کرتا ہے، شیطان کو کنکریاں مارتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، چوتھا یہ جب وہ سر منڈواتا ہے یا حلق کرواتا ہے یا قصر کرواتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، اور جب وہ آخری طواف کرتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے۔ انصاری صحابی مسکرانے لگے، بہت خوش ہو گئے، اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جی ہاں میں یہی سوالات لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، یا رسول اللہ آپ نے سارے سوالات بتا دی میں نے، اب اس کے جواب ارشاد فرما دیجئے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حاجی جب گھر سے نکلتا ہے سواری کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ سے 1,00,000 نیکی عطا فرماتا ہے۔ کتنی اعلیٰ شان ہے حجاج کرام کی، اللہ تعالیٰ زندگی میں بار بار ہمیں بھی حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے۔ فرمایا سواری کے ہر قدم پر 1,00,000 نیکی عطا فرماتا ہے، جب وہ عرفات کے میدان پر پہنچتا ہے تو میرا رب آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے اور ساتھ یہ اعلان فرماتا ہے کہ ہم نے اس کے گناہ معاف کر دیے، اگرچہ بارش کے قطروں کے برابر یا ریت کے ذروں کے برابر ہو تو بھی ہم نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ عرفات کے میدان کی شان، 9 ذی الحجہ کی فضیلت۔ تو اس طریقے سے پاک صاف ستھرا ہوا۔ فرمایا اس کے بعد جب رمی جمرات کرتا ہے، شیطان کو کنکریاں مارتا ہے، تو فرمایا ایسا ثواب ہے اس کا، ایسا ثواب ہے کہ اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، کس نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کس سنت کو ادا فرمایا، کس طریقے کو زندہ کیا ہے، کہ ثواب کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، یعنی لاکھوں کروڑوں کتنے نے کیا، فرمایا اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ جب وہ شیطان کو کنکریاں مارتا ہے، اور فرمایا جب وہ سر منڈواتا ہے، حلق کرواتا ہے یا قصر کرواتا ہے، ہر بال کے بدلے قیامت میں نور ہوگا۔ اور فرمایا جب وہ آخری طواف کرتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے آج اس کو جنا ہو۔ تو فرمایا یہ حجاج کرام کی شان ہے جس کو قدم قدم پر بڑی بڑی برکتیں عطا کی جا رہی ہے، بڑی بڑی شانیں دی جا رہی ہے، اور یہ تو ان لوگوں کی شان ہے جو وہاں پر پہنچ گئے۔ لیکن یاد رکھنا ایک غریب کا بھی حج ہے، ایک اس کا بھی حج ہے جس کے پاس کوئی مال نہیں، ایک اس کا بھی حج ہے جو جانے کو بڑا ترستا ہے، جانے کو بڑا بے چین لیتا ہے، جس کی آرزو تمنا یہ ہے کہ بس مجھے موقع ملے میں پہنچ جاؤں، اور جس کا 100% نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ کامل یقین ہے کہ بس مال و متاع ہوتا، دولت ہوتی تو آج میں بھی حج کو جا رہا ہوتا، اتنی اس کی چاہت ہے، اتنی اس کی تمنا ہے، لیکن مال نہیں، وسائل نہیں، کیا کرے وہ؟ تو فرمایا غریبوں کا بھی حج ہے، ان کے لیے بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری سنا دی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
اب چونکہ کچھ مالدار ہیں جو مال کو تقسیم کرتے ہیں، کچھ جو حجاج کرام ہیں جو حج ادا کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اپنے مال کے ذریعے صدقات کرتے ہیں، خوب نیکیاں حاصل کرتے ہیں، رب کی رضا کا باعث بنتے ہیں۔ لیکن جن کے پاس نہیں، صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دیگر صحابہ دیگر مسلمان ہم سے آگے بڑھ گئے، ان کے مال ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں خوب صدقات کرتے ہیں، صبح شام مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ حج کو جاتے ہیں، ہم ان تمام باتوں سے محروم ہیں کیونکہ ہمارا مال و متاع نہیں۔ محبوب علیہ السلام نے ان غریب جن کے مال و متاع نہیں ایسے افراد کو تسلی دی اور فرمایا تم پریشان نہ ہو کیونکہ تمہاری چاہت تو ہے، دل میں تمنا آرزو ہے، نیت بھی اخلاص والی ہے، لیکن مال نہیں، وسائل نہیں، ذریعے نہیں، کیا کہ فرمایا پریشان نہ ہونا۔ جو شخص 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنا بڑا ثواب مل گیا۔ آج یوم عرفہ ہے، 9 ذی الحجہ کا دن ہے، آج ہم میں سے ہر ایک کی چاہت یہ ہو جائے کہ ہم بھی حج مبرور کا ثواب حاصل کر لیں۔ پھر یہ کہاں دن نصیب ہو؟ 1 سال کے بعد کوشش کرے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، آج اس کا ورد کر ڈالیں اور ساتھ میں اس حدیث کو اللہ رب العزت کے بارے میں پیش کرے۔ اللہ تیرے محبوب کا فرمان ہے جو وہاں نہ پہنچ سکے غربت ہونے کے اعتبار سے کسی وجہ سے، تو وہ اس تسبیح کو پڑھ لے، اللہ اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمارے نامہ اعمال میں حج مبرور کا ثواب لکھ دے۔ آج پڑھ لئیے، آج دن بھی ہے، جمعہ تو مبارک بھی ہے، 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا دن بھی ہے، تو اس تسبیح کو ضرور پڑھے۔ اسی طریقے سے ماں باپ کی طرف دیکھنا، یہ بھی غریبوں کا حج ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے اپنے ماں باپ کو مسکراتے ہوئے دیکھا، پیار بھری محبت بھری نگاہ سے اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر نگاہ پر ایک ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بھی غریبوں کا حج ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان نیکیوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے پھر ہم سوچتے رہیں، کیونکہ تمنا تو ہر ایک کی یہ ہے کہ بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے، بلاوا اب آئے گا، بلاوا اب آئے گا، کب یا الہی میں مکے میں آؤں، مدینے میں آؤں، بنا کوئی ایسا سبب یا الہی۔ ہر ایک کی چاہت ہے، تمنا ہے، لہٰذا ان اعمال کو تو بندہ کر سکتا ہے جن اعمال میں محبوب نے حج مبرور کی خوشخبری رکھ دی ہے، ان اعمال کو تو بندہ آسانی سے ادا کر سکتا ہے۔ اب آیا آخری بات کی طرف، قربانی کے حوالے سے، چونکہ اس کے حوالے سے کل انشاءاللہ عید کی نماز سے پہلے جو بیان ہوتا ہے اس میں گفتگو ہوگی، لیکن یہاں پر یہ بتاؤ قربانی قرب حاصل کرنا ہے، قربانی للہیت ہو، اللہ رب العزت کے لیے فقط، اخلاص ہونا ضروری ہے۔ اگر دکھاوا ہوا تو یہ عمل بیکار ہے، گوشت کھانے کی حاجت ہوئی یہ عمل ضائع ہو گیا، خاندان والے واہ کریں گے عمل بیکار ہوا، آپ نے جو پیسہ لگایا وہ بھی ضائع ہوا، آپ کا واجب بھی رہ گیا۔ ہر اس شخص پر قربانی واجب ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم ہے، جو اس کی رقم بنتی ہے اتنی رقم ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ قربانی کے ایام میں قربانی انجام دے، جو کہ اس پر واجب ہے۔ قربانی کے ایام سے مراد 10 ذی الحجہ کی طلوع صبح صادق سے لے کر شہروں میں عام طور پر عید کی نماز جہاں پر سب سے پہلے ادا ہو جائے، پورے شہر میں کئی بھی ایک جگہ پر عید کی نماز سب سے پہلے ادا ہو گئی، اس کے بعد سے قربانی کا وقت شروع، اس وقت سے لے کر 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب سے پہلے یعنی غروب آفتاب کا وہ جیسے ہوا اس کو ختم، تو 3 دن جو ہے یہ عید کے ایام کہلاتے ہیں، یوم النحر کہلاتے ہیں، قربانی کے دن کہلاتے ہیں۔ ان میں جب چاہے قربانی کی جا سکتی ہے، اندھیرے میں قربانی کرنا مکروہ ہے، البتہ لائٹنگ وغیرہ کا اگر اہتمام ہے تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں، جانوروں کو خوب کھلایا جائے پلایا جائے، اس کے بعد اس کو قربان کیا جائے۔ یہ سوچتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا بروز قیامت یہ جانور اپنے سنگ، اپنے بال، اپنے کھروں کے ساتھ حاضر ہوگا، اور ہر بار کے بدلے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ خوش دلی کے ساتھ قربانی کی جائے، کیونکہ سال میں یہ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ رب عز و جل کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ ہم نے تمہیں پورا سال مال و متاع عطا فرمایا، مال بھی ہم نے تمہیں دیا،
اس کا گوشت بھی تم کھاؤ گے، بانٹو گے، سب کچھ کرو گے، لیکن یہ ہے کہ ہماری بارگاہ میں تمہاری طرف سے صرف تقویٰ پہنچے گا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقین حضرات کی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ تقویٰ پہنچے گا فقط، گوشت تمہارے سامنے، کھال خون ہر شے تمہارے سامنے موجود ہے۔ رب کی بارگاہ میں کیا پہنچا؟ اس نے تمہیں حکم دیا، تم نے اس کام کو، فریضے کو انجام دیا، لیکن اس کی بارگاہ میں تمہارا تقویٰ پہنچے گا۔ تم نے کتنے اخلاص کے ساتھ اس کام کو انجام دیا ہے، کتنے اخلاص کے ساتھ، وہ رب کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ لہٰذا خوش دلی کے ساتھ قربانی کی جائے، اور اس فرمان کو بھی یاد رکھا جائے، محبوب نے فرمایا جس شخص نے صاحب استطاعت ہوتے ہوئے قربانی نہ کی وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ نماز پڑھنے آنا تو بہت دور کی بات، فرمایا عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے، جہاں عید کی نماز ادا کی جا رہی وہاں بھی نہ آئے، کیونکہ اس پر قربانی واجب تھی، اس نے اس قربانی کو چھوڑ دیا۔ اتنا سخت حکم ہے۔ لہذا کوشش یہ ہو کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر رقم رکھتے ہیں، صاحب نصاب ہے، تو ان پر لازم ہے کہ وہ ان ایام میں قربانی کا یہ جو واجب ہے اس کو ادا کریں، اور ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جس طریقے سے ہم ادا کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ حقوق العباد میں تلفی ہو جائے۔ حقوق العباد سے مراد کسی گھر کے آگے آپ نے جانور باندھ دیا، اب وہ گھر والے پریشان ہو رہے ہیں، وہ جانور گندگی کر رہے ہیں، گھر والے پریشان ہو رہے ہیں۔ اس طریقے سے کسی گھر کے آگے آپ نے جانور ذبح کر دیا، حالانکہ وہ اس حوالے سے آپ کو معلوم ہے پریشان ہوں گے، ان کو اس عمل سے اذیت پہنچے گی۔ اچھا، اس کے علاوہ رات تک جو ہے وہ عجیب و غریب جانوروں کے ساتھ جو ہے بھگانے والا سلسلہ، شور شرابہ، تماشا، یہ جانور وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور میں قربانی کا جانور اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ یہ عام روز جو جانور ذبح ہوتے ہیں وہ جانور اور قربانی کے جانور میں بہت فرق ہے۔ قربانی کے جانور کو میرا رب فرماتے ہیں میری نشانی ہے، جس طرح ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا و مروہ اللہ کی نشانی ہے، حالانکہ پہاڑی ہے لیکن فرمایا اب ہماری نشانی بن چکے ہیں۔ اس طرح فرمایا قربانی کا جانور میری نشانی ہے، میرا رب فرماتا ہے یہ ہماری نشانی ہے، تو اس نشانی کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ لہٰذا اس کی تعظیم بجا لائی جائے، یہ سوچا جائے کہ یہ جانور ہے، اللہ کی نشانی ہے، ہم رب کی رضا کے لیے اس کو لائے، قربان کیا جائے گا، بیچا نہیں جائے گا، قربان کیا جائے گا۔ اور قربانی کے قرب اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو ایک طرف تم قرب حاصل کر رہے ہیں، دوسری طرف حقوق العباد میں اس تلفی کر رہے ہیں، راستوں کو بند کیا ہوا، عجیب و غریب معاملات، تو یقیناً یہ تو حقوق العباد میں تلفی کا معاملہ ہے، اور جس کی معافی جب تک بندہ نہ چاہے میرا رب اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ تو ایسے کام نہ کیا جائے جس کی وجہ سے لوگوں کو اذیت ہو، لوگوں کو تکلیف ہو۔ آخری مسئلے کی طرف کہ تکبیر تشریق 9 ذی الحجہ جو کہ آج ہے، فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر وہ نماز جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی جائے، اس کے بعد ایک مرتبہ اس تکبیر کو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ایک مرتبہ پڑھنا واجب، 3 مرتبہ پڑھنا افضل، اور عام طور پہ 3 مرتبہ ہی پڑھا جاتا ہے تاکہ افضلیت کو حاصل کیا جا سکے۔ تو 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، یعنی منگل تک یہ سلسلہ جاری رہے گا جو آج سے شروع ہوا۔ اگر سلام پھیرتے اس کا وقت ہے، یہ بات یاد رکھنا، سلام پھیرتے اب کلمہ نہیں پڑھا جائے گا، سلام پھیرتے آیت الکرسی نہیں پڑھی جائے گی، سلام پھیرتے منہ بند نہیں کیا جائے گا، سلام پھیرنے کے ساتھ ہی بلند آواز سے اس کو پڑھا جائے گا فوراً، یہی اس کا وقت ہے۔ دوسری دفعہ میں سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فوراً اس کو پڑھنا ہے بغیر وقفے کے، اور بغیر جماعت کے کوئی نماز ادا کرے بہتر ہے وہ بھی پڑھ لے۔ لیکن یہ بات یاد رکھے کہ اگر امام بھول جائے تو مقتدی پر لازم ہے بلند آواز سے شروع کر دے۔ یہ امام کی ڈیوٹی پہ شامل ہے جس طرح آپ کی ڈیوٹی میں بھی شامل ہے۔ سلام پھیرنے کے ساتھ سب کو پڑھنا ہے، یہ نہ امام پڑھے گا ہم پڑھیں گے۔ ہمارے لوگ اکثر جو ہے خاموشی بیٹھے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب دیکھیں جمعے کی نماز کے بعد بھی کلمہ پڑھا جاتا ہے، ہم یہ استغفار پڑھتے ہیں، کتنی مختصر، آپ سمجھیں 10 12 15 سیکنڈ کے لیے کتنے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ وہ پڑھنے کا اس کے بعد آپ خاموش رہے پورا دن، پرواہ نہیں، لیکن اس وقت اجتماعی طور پہ پڑھا جا رہا ہے، لیکن 2 4 کے علاوہ باقی سب خاموش ہوتے ہیں۔ تو بعض ایام، بعض وقت، بعض گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں کچھ پڑھا جا رہا ہوتا ہے، اس میں بندہ ساتھ پڑھے۔ ابھی آئی تکبیر تشریق کیا، سب ساتھ مل کے پڑھی جاتی ہے، سب کو بلند آواز کے ساتھ، سلام پھرتے فوراً، امام کا انتظار نہ کیا جائے، بس شروع ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی قربانی کو قبول فرمائے۔ حج کے حوالے سے جو فضائل بیان ہوئے، بالخصوص آج کے دن کی ہمیں برکتوں سے مالا مال فرمائے، زندگی بار بار ہمیں بھی حج مبرور کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔